پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا منتظر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوشحالی کی دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب پڑھیے میرے ساتھ یہ دعا۔ اذان کے بعد کی دعا جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہ نہیں ہے، یہ الگ دعا ہے، اسے بھی سیکھ لیجئے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو پڑھوا رہا ہوں، امیجز بنانا شاید مشکل ہوگا، لیکن آپ پڑھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ روزانہ اذانیں ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اور اپنی حاجت بھی مانگ لیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا مانگ لیجئے۔ کئی پریشان بیوائیں ہیں بیچاری، کئی پریشان مطلقائیں ہیں، کئی پریشان مرد ہیں، وہ روتے ہیں تو ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی پریشانیوں کے دور کرنے کا یہ نبوی علاج ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها احیاء و امواتا۔ یہ دعا آپ کو ملے گی بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 26 پر، اور اوپر کا حوالہ ہے حسن حسین صفحہ 118 پر۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہوں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو روحانی امراض میں مبتلا ہوں، ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اے اللہ تو ان کو بھی اس سے تو نجات دلا، اور تیری نبی کی محبت ان کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں تو پیدا فرما، اور اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو, اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.